بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی، آپ کی خدمت میں اس پروگرام آؤ بات کریں کی نئی ایپیزوڈ نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے اس پروگرام کی ایک غرض اور غایت یہ بنائی تھی کہ ہم اس کے اندر ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے کہ جو مسلم کمیونٹی کو بالخصوص اس برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے جن چیلنجز کا سامنا ہے، جن ایشوز کا سامنا ہے، جو مشکلات ہیں، اور وہ باتیں جو عام طور پر اگنور کر دی جاتی ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتا، مگر وہ ریئل پرابلمز ہیں۔ یہاں ہمیں ہماری جنریشن کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو جن مشکلات کا، جن پرابلمز کا سامنا ہے، ان کے اوپر ہم بات کریں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ سے آپ کی رائے معلوم کریں گے، اور اس کے بعد ایک کنکلوژن کے اوپر جائیں گے تاکہ ہم کسی ایک اچھے ایک متوازن، ایک اعتدال پر مبنی کسی ایک رائے کے اوپر پہنچیں۔ اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے، شادی کے معاملات کے اوپر بات کی ہے، اسی طریقے سے ہم نے یہاں ہمیں جو پرابلمز ہیں ان پرابلمز کے اوپر بات کی ہے، ان کے اوپر ڈسکشن کیا ہے۔ تو آج جو ٹاپک امام صاحب ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ٹاپکس ہے وہ بہت خاص ٹاپک ہے، اور جو ہمیں جو ریئل پرابلمز ہیں ہمیں، بلکہ ہم سے زیادہ ہماری جو جنریشن، جو نیو جنریشن ہے، ینگ جنریشن، جو آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کو بہت زیادہ اس کا سامنا ہے، اور وہ ہے ویلیوز، برٹش ویلیوز، اسلامک ویلیوز۔ کیا برٹش اور اسلامک ویلیوز مختلف ہیں؟ کیا ایک دوسرے کے متصادم ہیں، یا ایک ہی ہیں، یا اس کے اوپر مختلف بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اور یہ سلسلہ شروع اس وقت ہوا کہ جب 2014 میں جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس بات کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ جو برٹش ویلیوز ہیں ان کو بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ کلاس نرسری سے، ابتدائی عمر سے بچوں کو، اور پرائمری اسکولز میں بچوں کو یہ ویلیوز جو ہیں وہ سکھائی جائیں۔ اور اسی طریقے سے اس کی ری ایٹریشن پھر اس وقت ہوئی کہ جب ابھی جو موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً اس بات کا تذکرہ کیا کہ برٹش ویلیوز جو ہیں ان کی تعلیم اور ان کی جو ری ایٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے۔ صحیح ہے، ہاں بالکل۔ اصل میں جب ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو یہ ان کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس ٹاپک، لیکن یہ وہ ٹاپکس ہیں جو سوسائٹی میں چل رہے ہیں۔ اب ایک اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس پہ بات ہی نہ کریں، ایک تو بالکل ہم اس سے جو ہے نا وہ ایک اس کا جواب سمپل سا یہ ہے کہ بھائی آخر جب یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے ہم اس لیے بات کریں کیونکہ یہ جو وائڈر کمیونٹی کے اندر اور جو انگلش میڈیا ہے اس پہ ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ بسا اوقات پبلک اوپینین بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی پبلک یہ سوچ رہی ہے۔ کیا واقعی مطلب اس میں بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک یہ سوچتی ہے کہ اسلامک ویلیوز برٹش ویلیوز کے ساتھ نہیں چل سکتی، یا پھر دوسری طرف کی رائے آ رہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اسلامک ویلیوز اور برٹش ویلیوز دونوں ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ مختلف پھر اس پہ جو ہے وہ آنے والے جو وقت ہے اس کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بڑا ہی اہم ایک ٹاپک ہے اور اس پہ بات کی جاتی ہے۔ اچھا، اس سے جان چھوڑنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں جی آخر یہی سوال کیوں جی برٹش ویلیوز یا مسلم ویلیوز، سکھ ویلیوز کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتا، ہندو ویلیوز کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتا، جیو ویلیو کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں ٹھیک ہے یہ بات ہے، لیکن بھائی ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں ہو رہی ہے بات، تو پھر اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، بس کہیں جی او نہیں اس پہ بات ہی نہ کریں، یا پھر کہیں نہیں جی ہم جو ہے نا وہ جیسا ہمیں کوئی دیکھنا چاہتا ہے ہم ویسے ہی بن جائیں؟ تو یہ دو ایکسٹریم ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے میانہ راہ کیا ہے اور کیا راہ اپنانی چاہیے اور کیا نہیں ہے؟ اچھا، میں ابراہیم بھائی یہ کہوں گا
اگر میں اس کو ایک حوالے سے دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو مسلمانوں کو یہ پتہ ہے اکثر و بیشتر کہ اسلامک ویلیوز کیا ہیں، اور نہ ہی اکثر برٹش لوگوں کو پتہ ہے کہ برٹش ویلیوز کیا ہیں. اچھا آپ تو ابھی اسلامک اور برٹش ویلیوز کی بات کر رہے ہیں نا. ویلیو جو ایک بذات خود ایک ورڈ ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قدر یا ویلیوز کو اقدار کہتے ہیں. تو اقدار یا قدر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جو ڈکشنریز ہمیں بتاتی ہیں نا جو لغت اور جو ویلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ایک تو ویلیو وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کی ویلیو ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، اور مگر جو ویلیو جہاں یہ جو ٹرم ہے اقدار کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرنسپلز اور اسٹینڈرڈز آف بیہیویئر، اور جو سیکنڈ اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ یہ کہ ونز ججمنٹ آف واٹ از امپورٹنٹ ان لائف. صحیح ہے، کہ آپ کی زندگی میں کس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یا یہ کہ آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے بیہیویئر کا، جو اسٹینڈرڈ ہے آپ کے جو رویے کا جو معیار ہے وہ کیا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو. ہاں یہ اب اس میں ہم زیادہ اجتماعی طور پہ بات انفرادی رویہ بنتے بنتے وہ پھر معاشرے کی قدر وہ ویلیو جو ہے وہ بن جاتی ہے. صحیح ہے. تو ہم یہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا اسلامک ویلیوز کیا ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ برٹش ویلیوز، ویسٹرن ویلیوز کیا ہیں، یہ جو ایک ورلڈ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں. صحیح. اچھا ہم ایک بات تو یہ کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے اس کا احاطہ کرنا چاہیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم اور ہماری جنریشن یہاں پر موجود ہے. صحیح ہے. کسی کی دوسری جنریشن ہے، کسی کی تیسری جنریشن ہے. ٹھیک ہے. آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گی. ہم اگر یہاں پر موجود ہیں، مائیگرینٹ ہیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے ہم نے یا ہمارے والدین نے یہاں پر ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہجرت ہو سکتا ہے کوئی فائنینشیل ریزن ہو، کوئی سوشل ہو، کوئی اکنامیکل کوئی ریزن کوئی نہ کوئی موجود ہے. کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی کمی موجود تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہاں آئے. اور اس معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ جس نے ہمیں اٹریکٹ کیا اور ہم یہاں رہنا شروع ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ گیپس مختلف جگہوں کے اوپر موجود ہیں. اچھا وہ گیپس کیوں ہیں؟ آیا یہ کہ اس کے اندر بالکل ہی ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے یا کس طریقے سے چلنا چاہیے؟ یہی چیز ہے. اور چونکہ پروگرام آؤ بات کریں میں جہاں پہ ہم ان موضوعات پہ بات چیت کرتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کے سکرین پہ نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. تو آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا اس بارے کیا خیال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں فار دا لاسٹ فیو منٹ. جی. I could not understand what values you are talking. I'm in this country for the last 50 years. I became a good Muslim by being here. If I had been in my country, maybe I had not been that good Muslim. So I learned from here. When I came, I've been through. I'm not an ordinary person. I'm an account. I've been through. I even seen the big people up there. I mean, I'm talking in English society. ذرا ہم اردو میں بتا دیں، آسانی ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی تھوڑی. They don't tell lies. جی. They have the value for the time. So I had 5 children brought up since I'm talking about mid-80s. Our children had more problem in the school. They were creating more problems than the English boys. Than the English. I'm a true person. I'm a real person. I talk on reality basis. I don't talk on imaginary things. What I have seen, what I have been through. This society is a good society. They have allowed us everything. If we want to open the mosque, I have seen the English people, they were objecting, the neighbors who are living around. But the government, they did allow us to have a mosque. We had a mosque there. اچھا میرے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ All the facilities they give us. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ We are the one who create problem ourselves. جی
میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو. So I wouldn't agree what you are talking now. No, we didn't say anything. We did not give any opinion. We are just we have started talking. Yeah. What it is. آپ اس پروگرام کو سنیں اور آخر تک سنیں. جو بات ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جو اس بات کا ہم نے آغاز کیا ہے, اس سے کسی قسم کا کوئی کنکلوژن ابھی آپ نکال نہیں سکتے. اچھا ابراہیم بھائی, اگر یہ ہمارے ساتھ ہے تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا. My brother, mashallah, you have mentioned few things. If someone asks you which values you follow, British values, Muslim values, or both, what will be your answer? Yeah, no, but these people, they do not impose their values on us. I have heard English people, they are talking during Ramadan, at work, they ask me, you are supposed to keep fast, why your people are not fasting? You are not allowed to drink, why your people are drinking? The English people are telling us, asking us a question, and I was so embarrassed, I could not answer. They have not imposed anything on us. نہیں, یہ تو آپ ایک بات کر رہے ہیں نا, اصل ہم جو جاننا چاہ رہے ہیں میرے بھائی, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سمپل, آپ کو اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے سو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ جی میری ویلیوز برٹش ویلیوز ہیں, مسلم ویلیوز ہیں, یا برٹش مسلم ویلیوز ہیں, یا جو برٹش ویلیوز ہیں. Now since we have opened the mosque, they provided us the place. جی ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, آپ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو انشاءاللہ دیکھتے رہیں, اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں اور اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. دیکھیں امام صاحب, جو بات ہے نا, جب ہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر برٹش ویلیوز کے اوپر کہ اس معاشرے کی جو اقدار ہیں, اچھا ایک بہت اسٹرانگ رائے یہ موجود ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بکس لکھی ہیں اور انہوں نے تذکرہ کیا ہے جو اسلام جس وقت سے شروع ہوا ہے. صحیح. اچھا ابراہیم بھائی, اگر آپ وہ تھوڑا سا مجھے موقع دیں تو, کیونکہ یہ بڑا اہم بات جو آپ کرنے جا رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ ساتھ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ہمارے اس پروگرام کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بات ایک ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں, اس میں آپ کا اوپینین شامل کرتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. یعنی آج ہم یہی ایک جو ہے وہ ایک مطلب ایک انگلش میڈیا کا کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ آ کے آپ سے یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں ایز اے مسلم, واٹ ڈو یو تھنک. یہی ہم جاننا چاہیں گے, آپ کی رائے بھی, اور انشاءاللہ آخر کے اندر ہم بتائیں گے کہ اس حوالے سے ہماری کیا رائے. تو ایک اور کالر ہے, انہیں بھی شامل کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, محمد افضل جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 بسم اللہ. بات یہ جی کہ میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں, میں یورپ کی اقدار کی بات کرتا ہوں. جی جی. یورپ کی اقدار میں یہ ہے کہ ملک کے اداروں کی قدر کرو, احترام کرو, کیونکہ ملک کی زمین میں رہنے والوں کی اور اداروں نے رہنا ہے. اس زمین میں ادارے میں جو کام کرتے ہیں ان کی عزت کرو. اگر ماں باپ بیٹا بھی جرم کریں نا تو اس کی جرم کی, اس کی کمائی کی اور جرم کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اوکے جی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسی سے ہم تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس وقت جو ڈیبیٹ ہے نا, جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں اس کے اندر ہمیں جو مین موٹی جو باتیں نظر آتی ہیں نا, اس طریقے سے ہمارے بھائی نے کہا ہے, وہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ رول آف لا ہے. ٹھیک ہے, قانون کی حکمرانی, قانون کی بالادستی. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلی اور مین ویلیو ہے جو ان تمام کنٹریز کے اندر ہمیں ملتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک سا ہے, اور خواہ امیر ہے, غریب ہے, کسی بھی طبقے کا, کسی بھی درجے کا, تو ایک ہی ویلیو نظر آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم برٹش ویلیوز کی بات کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ اسلامک ویلیوز کیا ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے, اور اسلامک ویلیوز کیا اس کا نام ہے کہ جو اس وقت مسلم دنیا کے اندر پریکٹس میں ہے, یا اسلامک ویلیوز ان ویلیوز کا نام ہے کہ جو مسلم دنیا کے جو گولڈن ایج تھا اس گولڈن ایج میں پریکٹس کے اندر تھا. صحیح. ٹھیک ہے, اور آج جو
یہاں جو کمیونٹیز رہتی ہیں کیا ان کو مسلمانوں کو آج جو کچھ مسلم دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس سے نتھی کرنا چاہیے یا ان کو پیچھے کی طرف تھوڑا سا ماضی کے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ویلیوز تھیں جو ویلیوز باقی دنیا نے اپنائی ہیں. اچھا سب سے پہلے جو آئٹم لسٹ میں کے اندر ملتا ہے نا وہ ہے رول آف لا, کہ قانون کی حکمرانی, قانون کی بالادستی, اور امیر غریب اور ہر قسم کا جو فرد ہے وہ ایک ہی نظر سے قانون اس کو دیکھے گا. دوسرا پھر ملتا ہے برداشت, اور خاص طور پہ مذہبی برداشت جو ہے وہ, ٹھیک ہے, ٹالرنس جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹالرنس اور ریلیجیس ٹالرنس. مطلب بہرحال یہاں ہم اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں, اور جس طریقے سے ہمارے بھائی نے بات کہی تھی نا, مساجد بنانے کی اجازت ہے اور بہت ساری اس قسم کی جو ہیں وہ, خاص طور پہ ہم برطانیہ کی اگر ہم بات کریں, ابھی ہم یورپ اور ایسٹرن یورپ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف ابھی اس وقت صرف برطانیہ کی بات کر لیں. صحیح ہے. تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ دو پوائنٹس آپ نے ذکر کیے ہیں, پھر مزید بھی آگے چلتے ہیں. کالر ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنابی. ایک اور ویلیو ہے جی کہ آپ جو ہے نا اپنا نام رکھ لیں مسلم لیگ نون, اور اس کے بعد ٹکا کے جھوٹ بولیں, ٹکا کے فراڈ کریں, ٹکا کے چوری کریں, اور جناب صاحب اور پھر اس کے بعد آپ ایک وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کا جو بڑا چور ہے وہ کہیں گے میرا وہ وزیر اعظم ہے. یہ جو ہے جی یہ بہت بڑی اسلامی اقدار ہے, نام اسلام ہونا چاہیے. نہیں بالکل بالکل, آپ دیکھیں ہم ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے ہیں, یہ بات بالکل یہی ہے. لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا کسی کو خاص پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ آج پاکستان میں یا سیریا میں یا لیبیا میں یا اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو مسلمان اکثریتی علاقے ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ان کو اسلامک ویلیوز کہا جائے گا؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے. بالکل بالکل, یہ اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسی وجہ سے کنفیوژن پھر آگے کریٹ ہوتی ہے. اگر ہم اپنی جنریشن کو اس کے اوپر کلیئر نہیں کریں گے تو وہ اپولوجسٹ بنیں گے. صحیح بات. ان کے اندر ایک مدافعانہ سوچ ہوگی. وہ پھر اپنی بات کرنے سے اپنا موقف اور اسلام کی جو ہسٹری ہے, اس کی جو تاریخ ہے, اس سے کنیکشن نہیں ہو سکتا. معذرت خواہانہ انداز رہیں گے ہمیشہ. ایک اور کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. دوسرے پروگرام میں میں نے بہت کوشش کی پر لائن نہیں ملی. میرے سسر ہیں جی, انکل بھی ہیں میرے, وہ اگر کوئی چھینک مارے تو کہتے ہیں کہ ابھی باہر نہیں جاؤ, بیٹھ جاؤ. کیا ایسا کچھ؟ اچھا چلے میری بہن, آپ کا سوال آگے کل میں جستجو 7:30 انشاءاللہ ہوتا ہے. آپ شروع سے جو ہے نا کال کرنے کی کوشش کیا کریں, انشاءاللہ آپ کی کال مل جائے گی. اس میں یہ بھی ذکر کر دوں گا. آج چونکہ اسی پہ ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہے جی, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام راجہ محمد ارشاد. جی راجہ صاحب, میں سرے سے بول رہا ہوں. جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. ابراہیم صاحب کو بھی میرا سلام. جی راجہ صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, مہربانی. اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں ویلیو کی بات ٹھیک ہے, برٹش مطلب انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ملک میں مسلمان آباد ہیں اور ہر ملک میں مطلب قتل عام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا. آپ کیوں نہیں میٹنگ کرتے؟ جتنے مسلمان ملک ہیں ان سب کو بلائے, میٹنگ آپ کریں, اس مسئلے کا حل کیا ہے, اور سب سے ضروری کام جو ہے ہم نے اپنی اکانومی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. مطلب ہے دیکھیں جتنے ملک ہیں مطلب مسلمانوں کے ملک ہے, سارے ملکوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, مطلب کوئی اکانومی نہیں ہے ٹھیک. مطلب ہے بیٹھ کر میٹنگ کرے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور پھر ہر ملک میں دیکھیں یہ ابھی کیا ہوا ہے, مطلب ہے بنگلہ دیش پہ ہو رہا ہے, پاکستان میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, انڈیا میں جلائے جا رہے ہیں. مطلب ہے یہ بیٹھ کر آپ اس مسئلے کو حل نکالیں. چلیں یہ ایک اہم ٹاپک ہے, اس پہ تو عام نہیں ہے, مطلب لوگ کرتے ہی نہیں ہے. لوگ دیکھیں ٹیلی ویژن پہ آ جاتے ہیں 500-600 سال پرانے, یہ ہوا وہ ہوا. آگے کی دنیا میں سوچے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے, ہم نے اپنی اکانومی کو کس طرح ٹھیک کرنا. ابھی تو شکر خدا کا, لاکھ شکر خدا کا کہ ہمیں برطانیہ میں موقع ملا ہے, پاکستان سے آئے. اگر نہ آتے برطانیہ میں تو ہمارا کیا ہوتا. مطلب ہے چلیں یہ کا ضرور سوچے اکانومی کو بہتر کس طرح کرنا. مطلب ہے سب سے ضروری چیز تعمیر اور ترقی. جی
چلیں راہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور آپ نے اس حوالے سے اچھا ایک اور حوالے سے بات کی، اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کسی اور ٹاپک پہ. اچھا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اور اس کو بالکل بڑی اہم ناظرین نے بھی کچھ اس طرف اشارہ کیا ہے، اصل میں اس کے دو پہلو ہیں جی. ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ خود مسلمانوں کو جو ہے وہ برٹش ویلیوز، اپنی جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کا بہت ساروں کا نہیں پتہ، اور جو برٹش ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ برٹش ویلیوز کیا ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن ایک کالر ہیں انہیں چونکہ وہ ہمارا کالرز ہمارا ساتھ ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. تو کالر السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا. میری بہن کل انشاءاللہ مسئلہ کل یہ جستجو کا پروگرام ضروری پلیز میں افطار کے لیان ملانے نہیں ملنی تو میں جواب پر میں فون رکھاں دا دسی وڑے معمولی جایا. اچھا جڑا زکات نے پیسے نا اے میں اپنے واسطہ آیا اسی کرانی فرض کراں تو ہی سکنا. ایک ہے مسئلہ تے ایک جڑا شہید ہوئے کران یا اللہ نے نا کیلنڈراں پر یا شادیاں نے کارڈ وغیرہ یا ایسا ہے جڑا نا بھائی انہاں کی کیا کیتا جائے میں جمع کیتے کہہ رہے ہو بیگ ہے پلیز. اچھا چلو میں سمجھی گیا تھوڑا سوال سمجھی گیا. اچھا اگر جڑا اج اساں گل کرنے پہ اس نے بارے تساں کچھ آکھنا چاہسو بھائی اگر تساں بچے جسا بچے نہیں گل کرنے ہو یا بچے یا پوترے پوتریاں اگر نواسے نواسیاں او انہاں کولوں کوئی پوچھا ہے کہ جی تساں دی ویلیوز کیا ہیں، برٹش ہو تساں برٹش ویلیوز ہیں مسلم ویلیوز ہیں، تساں کیا سمجھو انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ وہ نہ پوچھو تو چنگا گیا یہ بچے دس لاڑے پھر کھائی جا رہے یہ نہیں منڈے تھڑے بچے. چلو اللہ پاک خیر کرے. انشاءاللہ کل میں آپ کے اس سوال کے جواب بھی دوں گا جستجو کے اندر. ایک اور کالر ہے انہیں شامل کرتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. چلیں ماشاءاللہ بسم اللہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کے پاس اسلامک ویلیوز ہوں گی تو آپ ایک یونیک پرسنالٹی کے مالک ہوں گے. آپ کو کسی اور ویلیو کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کا ایک اتنا اونچا معیار ہو جائے گا جو ہر طرح کی ویلیوز کو ڈیفیٹ کرے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ان ویلیوز کو اپنایا ہی نہیں جاتا اور ایسی مطلب چیزوں میں انوالو بچے اور معاشرہ ایسی چیزوں میں انوالو ہوا ہے جو کہ تباہی اور بربادی اور وہ روشنی جو ہمارے اسلام نے پھیلائی تھی وہ تاریکی میں ہم خود اس کو تاریکی میں بدل دیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ویلیوز ہوں گی اسلامک ویلیوز تو آپ پھر ایک یونیک بالکل ہی ایک منفرد اور ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہوں گے جو ہر جگہ آپ کو ایک مطلب ہر جگہ ایک منفرد آپ نظر آئیں گے. آپ منفرد نظر آئیں گے اور دوسری جتنی بھی ویلیوز ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس کو آپ ڈیفیٹ کریں گے. لیکن بدقسمتی سے ان ویلیوز کو آج کل جو تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں میں اور تو اور بجائے اس کے کہ ہم ایک مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے ہم لوگ ایسی مطلب تہذب اور ایک دوسرے کے اوپر جلکار کر رہے ہیں تو جو کہ بہت ہی ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بہت نقصان دہ ہے. چلے میری بہن بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ نے ایک رائے کا اظہار کیا، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے مہمان کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور ویلیو یہ ہے ہم لوگوں نے اپنی ویلیو خود بنانی ہے تو ہم لوگوں کو برٹش کی ویلیو کا بھی پتہ چل جائے گا اور اسلام کی ویلیو کا بھی پتہ چل جائے گا. بات یہ کہ اس ملک میں رہ کر ہم لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ ملک قانون کے درجے میں رہ کر کسی کو معاف نہیں کرتے، چاہے چھوٹا ہو کوئی چاہے بڑا. ہم لوگوں کو بہت سبق سیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو ہے ویسے اسلام کی کلچر ہے لیکن ہم لوگ بہت پیچھے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ویلیو کا پتہ نہیں چلتا. تو جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، جناب کو کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ بہت شکریہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری جی بہن بات کیجیے. بسم اللہ. میں بات کرنا چاہتی ہوں جس طرح آپ نے دیکھا نا کہتے ہیں
ब्रिटिश और इस्लामिक ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक कल्चर है एक रिलीजन है। आप जो कहे ना वो ब्रिटिश और पाकिस्तानी फिर वो ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजन बनाते हो आप लोग और आदमी को समझ, इसी वजह से हमारे लोग कंफ्यूज हैं। इनको समझ होनी चाहिए कल्चर और रिलीजन, दीन पहले आता है कल्चर बाद आता है, तो ये तो गलत है। और हमारे लोग देखते हैं ना नजर से ज्यादा, तो इस मुल्क में रह रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोग जो मस्जिद में उनको सिखाए ना दीन क्या है तो फिर उनको ज्यादा समझाए ना। लेकिन 50 साल हो गए इस मुल्क में, लेकिन कोई आदमी ने नहीं मेहनत की और इसी वजह से हमारे लोग बस देख रहे हैं और उसी तरह बन रहे हैं। तो ये हमारी गलती नहीं, ये ओल्ड जनरेशन की गलती है। और जो टाइटल आपने दिया ना ये कंफ्यूजन है आदमी को, क्योंकि एक पास कल्चर है और एक पास रिलीजन है, लेकिन आपको कहना चाहिए ब्रिटिश और पाकिस्तानी। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपकी राय का, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, बात कीजिए, आप बिल्कुल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बात कीजिए अगर आपको बात आ रही है। जी नाज़रीन, तो ये पहला हिस्सा जो है इस प्रोग्राम का वो हमने तकरीबन कंप्लीट किया है और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश वैल्यूज़ और इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं, जो मुसलमानों की जो अक़दार हैं वो क्या हैं और क्या वो एक दूसरे के मुतसादिम हैं, क्या वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती हैं या वही अक़दार हैं जिन अक़दार के ऊपर इस्लामी दुनिया कायम थी, वो आज दुनिया के बहुत सारे मुख्तलिफ मुल्कों ने उनको एडॉप्ट किया है, मुसलमानों ने इक़दार को छोड़ दिया है। तो इस टॉपिक के ऊपर, दिलचस्प टॉपिक के ऊपर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे अहम मौजू पे बात कर रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया की ज़ीनत बनता रहता है और नेशनल मीडिया, इंग्लिश मीडिया उस पर डिबेट्स करता है और इवन चंद इस्लामिक चैनल्स भी जो है वो कभी उस पर बात करते हैं, लेकिन उसमें भी हम ये महसूस करते हैं कि बसा औक़ात माज़रत ख़ाहाना एक रवैया सा अपनाया जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे और ये बात कर रहे हैं कि आखिर हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, हमें इस हवाले से क्या बात करनी चाहिए। और बिलखुसूस इब्राहिम भाई, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि जब हम ब्रिटिश और इस्लामिक वैल्यूज़ की बात करते हैं और नाज़रीन हमारे मुख्तलिफ हवालों से बड़ी अहम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, एक गैर मुस्लिम जो है ना, जब वो सुनता है ना इस्लामिक वैल्यूज़ के हवाले से कि जी इस्लामिक वैल्यूज़ और ब्रिटिश वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है, जब वो इस्लामिक वैल्यूज़ के हवाले से बात सुनता है तो उसके जहन में फ़ौरन आता है कत्ल गारत, दहशत गर्दी और करप्शन और लूट मार और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसके जहन के अंदर आती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जब एक मुसलमान जो है ना, जैसे जो आमरीयत बिल्कुल ये इस तरह की जो है वो चीज़ें। अच्छा, दूसरी तरफ जब एक मुसलमान ब्रिटिश वैल्यूज़ के बारे में सुनता है, जनरली शायद वो ब्रिटिश यहाँ पे रहते हुए या फिर आउट ऑफ द कंट्री, जैसे इस्लामिक ममालिक के अंदर जो रहते हैं, जब वो सुनते हैं ना, तो मुझे याद है जब मैं यहाँ पे बरतानिया में आ भी रहा था तो जो दोस्त अहबाब थे वो यही कह रहे थे कि यार वहाँ पे तो फहाशी है, उरियानी है और बस कुछ नहीं है। तो उनके जहन में यही तस्वुर होता है। तो ये जो अब दोनों जो है ना वो गलत फहमी है और लोग क्या इस हवाले से कहते हैं। कुछ कॉलर्स मजीद हमारे साथ शामिल हैं तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। ब्रिटिश वैल्यू में और इस्लामिक वैल्यू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। सही। मिसाल के तौर पर डिसिप्लिन, अखलाक वगैरह। डिसिप्लिन के अलावा रेस्टोरेंट खाने का बिल भी देते हैं और शुक्रिया अदा करते करते उनके मुंह भी नहीं थकते। सही। मुस्लिम लीग नून नाम रख ला, वन डिश खाइए और अपना कद बढ़ाइए और मासूम बीबियों और बच्चों को डराइए। ओके जी, खुदा। चलें जी, ये बिल्कुल आपकी राय हो सकती है। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, टॉपिक आपका बड़ा अच्छा है, ब्रिटिश वैल्यूज या इस्लामिक वैल्यूज। तो अगर मुझसे आप सवाल पूछें तो मैं कहूँगी इस्लामिक वैल्यूज में अपनाऊंगी। और आगे उसके हवाले से बात करें अगर हम, तो इस्लामिक वैल्यूज क्या है ये हम लोगों को शायद पता है लेकिन हम अपने पे अप्लाई नहीं कर रहे। सही। तो अगर आप देखें ब्रिटिश वैल्यू भी देखें आप,
کرسچن ویلیو دیکھیں آپ کے یہ ان کا وہ اسلامک ویلیو سے کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ بائبل پڑھیں اور قرآن پڑھیں تو زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہم لوگ خود کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم نے اسلامک ویلیوز کو اپلائی اپنے اوپر نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو کرسچن ہیں وہ اپنے آپ کو تو کرسچن کہتے ہیں لیکن جو بائبل میں بتایا گیا ہے, جو کہا گیا ہے, اس پہ وہ عمل نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو گیا کہ اسلامک ویلیوز کیا ہیں, کرسچینٹی کی کیا ویلیوز ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سیم ہے, تھوڑا بہت ڈفرینس ہے. لیکن یہ جو کلچرل ویلیوز ہے نا, یہ ہم لوگوں نے اپلائی کی ہوئی ہیں اپنے اوپر. اب جیسے ہمارا تعلق اگر پاکستان سے ہے تو ہم نے پھر وہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اسلامک ویلیوز کو بالکل بھول گئے, کیونکہ ہندو اور مسلم اکٹھے رہتے تھے تو وہ زیادہ چیزیں ہندو کے کلچر سے آ گئی ہیں, تو وہ ہم نے اپنے اوپر اپلائی کر لی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس میں تھوڑا بہت فرق کر لیا ہے 19-20 کا, تو وہ ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ اسلامک ویلیوز ہے, ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. فار ایگزامپل مثال میں آپ کو دوں گی کہ جیسے کوئی بندہ مر جاتا ہے ہندوؤں میں تو وہ پھر وہ کرتے ہیں اس کا 3را, 4تھا, 15واں, اور وہ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں, اس طرح سے پوجا کرتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ مر جو تو اب پھر جی 3رے کا ختم ہو گیا جی, اب 15ویں کا ختم ہو گیا جی, اب 40ویں کا ختم ہو گیا. وہ بھی مسجد سے یا مدرسے سے بچے بلواتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اگر اس کا دیکھا جائے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم نے کہاں سے چیز لیا ہے, ہندوؤں کے کلچر سے, اور شامل کر دیا اس کو اسلام میں, ٹھیک ہے. اور یہ پھر جب وہ چیزیں ہم پاکستان میں تو ہوگی, اب جب وہی پاکستانی لوگ برصغیر پاک و ہند کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ پھر جو برٹش لوگ ہیں, نان مسلم لوگ ہیں, وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کہتے نام تو ان کا مسلمانوں کا ہے, کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان, لیکن مسلمانوں جیسی ان میں کوئی بات نظر نہیں آتی. فار ایگزامپل جب آپ سے یہ کہوں کہ آپ کوئی 3 بنیادی, آپ کی نظر میں کوئی 3 مین اسلامک ویلیوز کیا ہیں, تاکہ ہم اس کو لے کر پھر آگے فردر جو ہے نا اس کے اوپر بات چیت کر سکیں. جب وہ جائیں گے جہاں پہ تو ان کا بھی کوئی اسلامی انداز نہیں ہوگا. جی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں کوئی 3 جو بنیادی اسلامی ویلیوز ہیں, اسلامک ویلیوز, وہ آپ 1 2 3 کر کے مجھے آپ کی نظر میں جو ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں. تو یہاں پہ اگر اس ملک میں ہم جب رہ رہے ہیں تو ہمیں ایک بہترین مسلمان بننا پڑے گا, اور تاکہ دوسروں پہ اچھا امپریشن چھوڑے. تاکہ آج کل جو حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ مسلمان کوئی لوگ اپنا نام بتانے سے بھی ڈرتے, تو کوئی ان سے پوچھے کہ نام کیا اپنا, تو وہ اپنا نام بھی بدل دیں گے. میری بہن آپ کو آواز آ رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے سے اپنا تعلق جوڑتے. اچھا چلے ماشاءاللہ, آپ نے خوبصورت مطلب مختلف حوالوں سے بات کی ہے, اور اس میں مطلب آپ نے جس حوالوں سے بات کیا اس میں ہم ظاہر ہے اس سے اختلاف اور اتفاق کچھ چیزوں سے ہے, اور کچھ چیزوں سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے مزید. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, انہیں شامل کر لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب آپ کو اور ابراہیم بھیا کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا کرے. بہت اچھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اسی بہانے کافی لوگوں کو ہم اپنی اور اسلامک اور برٹش ویلیوز کا پتہ بھی چل جائے گا. تو میری رائے یہ ہے کہ برٹش ویلیو اور اسلامک ویلیوز کافی ملتی ہیں. اس سوائے کچھ جیسے ابھی جو کہ ملتی ہیں تو جو یہی ہے کہ جیسے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا, نیبر کا خیال رکھنا, اور ڈفرینٹ فیتھ کو جو رسپیکٹ دینا. اسلام بھی یہ کہتا ہے, جیسے لوگ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ نعرہ مشہور ہے کہ اپنا دین چھوڑو نہیں, دوسروں کو چھیڑو نہیں. تو یہ مطلب برٹش لوگ بھی کسی کو چھیڑتے نہیں جب تک ان کے ساتھ کچھ وہ نہ ہو. اسی طرح لا اور ریگولیشن رولز کو سارا فالو کرنا, یہ جو مطلب اسلام بھی ہم ہی کہتے ہیں جہاں بھی رہو گے, چاہے جس ملک میں بھی رہو گے, اس کے رولز فالو کرو گے. یہ ان کی بھی ویلیوز ہیں, ہماری بھی ویلیوز ہیں اسلامک. ہاں جو ان کا یہ ہے کہ جیسے ایک جیسے مطلب انڈیویجول جو ان کی ہے لبرٹی, وہ جی ہماری ویلیو سے ٹکراتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مطلب جو مسلمان ہے تو وہ جی مطلب جی آزاد نہیں ہے, ہماری جی لمٹس ہیں, ہمارا سرکل ہے اپنا. اسی طرح جیسے پیرنٹس کو یہ لوگ اولڈ ہوم میں داخل کر دیتے, ہماری یہ ویلیوز نہیں ہیں. ہم اپنے بڑوں کو گھر میں رکھتے ہیں کہ برکت ہے, ان سے ہم لوگ سیکھتے ہیں. بچوں کو بھی وہ ان کی رسپیکٹ کا بتاتے ہیں, تو بڑوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جبکہ یہ اولڈ پیپل ہوم میں داخل کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو بچے ہیں تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہم 18 سال کی عمر سے ہو کے ان کو کہیں گے جاؤ بھائی تم جی آزاد ہو جیسا ہے. تو کچھ ویلیوز ٹکراتی ہیں تو زیادہ ہماری ملتی ہیں ان سے. اخلاق کے لحاظ سے بھی ساری تو ہماری کافی مطلب ملتی ہیں, اتنا زیادہ کلیش نہیں ہے. چلیں مسز ناصر, آپ نے جو ہے وہ اپنے پوائنٹس ذکر کیے. ایک اور کالر ہیں, انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, ये काफी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना पूछूंगा, बात तो हर एक बढ़ चढ़ के कर रहा है कि इस्लामिक वैल्यू यहाँ ब्रिटेन में, क्या मुझे आप इतना बतला सकते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस्लामिक वैल्यू है कुछ? अच्छा, अगर आपने शुरू से हमारी बातचीत सुनी होगी ना, तो हमने बात का आगाज ही ये किया था कि इस वक्त जो मुस्लिम दुनिया है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो परसेप्शन है, अगर परसेप्शन यहाँ जो एक कोई भी ब्रिटिश कम्युनिटी का कोई एक फ़र्द या ये कि वेस्ट में रहने वाला एक फ़र्द अगर मुस्लिम दुनिया को देखकर ये कहे कि ये इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है? क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो वैल्यूज़ किसी भी कौम की, किसी भी जो लोग होते हैं, उनके जो उरूज का जो ज़माना होता है उस वक्त देखी जाती हैं, ज़वाल के ज़माने में नहीं देखी जाती। हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि जो बातचीत, जिस डिबेट का नेशनल मीडिया ने आगाज़ किया और 2 प्राइम मिनिस्टर इस डिबेट को उन्होंने स्टार्ट किया है कि ब्रिटिश वैल्यूज़ जो हैं, और फिर एक और बातचीत जो आई कि ये इस्लामिक जो मुसलमान जो हैं, ये इनका और जो ब्रिटिश वैल्यूज हैं उनका आपस में तसादुम है। तो इस बात को हम कह रहे हैं कि तीन बातों में पड़ सकती है बात। हमारी जो डिवीजन हो गई है ना, वो डिवाइडिंग 3 सेक्शंस में हो गई है। एक तो जो पाकिस्तान से ओरिजिनली आए हैं, एक जो दूसरे ममालिक से मुसलमान आए हैं, और एक जो खुद यहाँ के जो मुसलमान अपने आप को मॉडर्न मुसलमान समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है, बजाय इसके कि देखना कि इस वक्त उसकी क्या वैल्यू है, ये देखना चाहिए कि आया कि हमारे पाकिस्तान में कोई मुसलमान भी है कि नहीं। अब इसका अगर आप करें ना कोई ज़ेरो मौजू, तो मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प होगा। इसको भी नेक्स्ट किसी एपिसोड में इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी हम प्लीज मेहरबानी करके ये करें, ताकि पता लगे कि भाई पाकिस्तान में इस्लाम है कि नहीं है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी बात कह के मैं खत्म करूंगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का। अब देखिए, ये जो आ रहा है अभी, वैलेंटाइन डे आ रहा है, हमारे पाकिस्तानी लोग जितनी जोर और शौक के साथ ये दिन मनाते हैं ना, मेरे ख्याल, और पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से कि उतना ईद नहीं मनाते ये। इस पर जरा रोशनी डाल दे तो मेरे ख्याल से कि बहुत दिलचस्प हो जाएगा प्रोग्राम। चले मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मशवरा दिया है कि इंशाल्लाह जो फरवरी का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, इस टॉपिक को भी ज़ेरे बहस लेके आएंगे। एक और कॉलर भी हैं, उन्हें भी शामिल कर। जी बिस्मिल्लाह। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आपने 3 पॉइंट का सवाल वो जवाब मांग रहे थे ना, मैं आपको इंशाल्लाह देती हूँ। नंबर 1, इस्लामी वैल्यू, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत, जो कि 3 पॉइंट है, इसलिए मैं 3 पॉइंट पे ही बात करूंगी। नंबर 2, माँ की हजमत इन इस्लाम में। नंबर 3, शोर की हजमत इन इस्लाम में। सही। तो ये 3 चीजें जो हैं एक किसी मजहब में नहीं है। अगर हैं तो मैं चैलेंज करती हूँ कि कम राउंड द टेबल। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। तो हम सब देखें, इस वक्त जो डिस्कशन है ना, और जो डिबेट है, वो ये है कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये बता सकें कि इस वक्त जो मुस्लिम दुनिया की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम जितनी कंट्रीज़ हैं, बेशतर कंट्रीज़, उनके अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, बर्दाश्त मौजूद नहीं है, रिलीजियस टॉलरेंस ख़ास तौर पर। और ये रिलीजियस टॉलरेंस शायद गैर मुस्लिमों के साथ तो रिलीजियस टॉलरेंस मौजूद है, मगर मुसलमानों के अपने अंदर जो टॉलरेंस है ना, एक फ़िरक़े के मानने वाले दूसरे फ़िरक़े के मानने वाले लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और आपस में जो टॉलरेंस, बिल्कुल बर्दाश्त जो है वो खत्म होती जा रही है। मुख्तलिफ बुनियादों पे हम लोग तकसीम हो चुके हैं। अच्छा, जो हमारे कॉलर्स ने भी बात की है ना, देखिए इब्राहिम भाई, मैं कुछ चीज़ों से जो है ना वो ख़ास तौर पे वो उनके हवाले से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हम किसी भी हवाले से देखें, ये भी ना एक वैल्यूज़ के अंदर है कि हम किसी भी हवाले से हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब इवन हम मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी बात करते हैं तो यहाँ पर
مطلب برٹش ویلیوز کے حوالے سے بات ہے، ٹھیک ہے برٹش ویلیوز ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن جیسے میں نے بارہا یہ ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کو نہ تو یہ پتہ ہے کہ برٹش ویلیوز کیا ہیں اور نہ ہی وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. بالکل اسی طرح اسلامک کنٹریز کے اندر یا مسلم کنٹریز، اسلامک سے زیادہ مسلم کنٹریز کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات سے کافی ہٹ کے چلتے ہیں، لیکن وہیں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو جو ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. اچھا، پھر ہمیں کسی بھی حوالے سے کسی کو مطلب خاص طور پر جو ہے نا وہ کوئی لیبل جو ہے نا وہ نہیں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ہی ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس میں ہم ہر بات میں احساس کمتری کا جو ہے نا وہ شکار ہو جانا وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا، آپ وہ ایک اہم پوائنٹ ذکر کر رہے تھے جو اسلامک جو گولڈن ایج ہے، جی میں اس حوالے سے جو بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ یہ جو اچھا دیکھیں میرے پاس میں نے 5 ویلیوز جو ہے نا خاص طور پر وہ کی ہیں، اور یہ 5 ویلیوز وہ 5 ویلیوز ہیں جو یہاں جو نیشنل میڈیا ہے، جو سوچنے سمجھنے والے تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 ویلیوز ایسی ہیں کہ جن کی بیس کے اوپر یہ جو پورا اس وقت جو ماڈرن ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ امریکہ ہو یا یہ پورا کا پورا یہ جو یورپ ہو، وہ جو اس کی بنیادیں ہیں، ایک ٹالرنس کہتے ہیں، دوسرا رول آف لا کہتے ہیں، تیسرا جو ہے جسٹس کہتے ہیں، چوتھا جو ہے فریڈم، ٹھیک ہے، فریڈم، انڈیویجول لبرٹی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں ڈیموکریسی. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس میں برداشت اور قانون کی حکمرانی، پھر انصاف، اور اس کے ساتھ میں آزادی انفرادی جو شخصی آزادی ہے، مطلب ہر کسی کو آزادی ہے، سب کچھ کہنے کی آزادی ہے، کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے، اور اسی طریقے سے جمہوریت، ٹھیک ہے، کہ عوام جو ہے وہ اس کا ایک اپنا نظام موجود ہوگا کہ کس نے کس طریقے سے چلانا ہے، کیا ریفرنڈم ہوتا ہے، بریگزٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس کو صدر بننا ہے، کس کو وزیر اعظم بننا ہے. تو یہ سارا جو ہے کہ عوامی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ 5 چیزیں جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، ٹھیک ہے، یہ برٹش ویلیوز ہیں. اچھا، میرا پوائنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت کی جو مسلم دنیا ہے اس میں تو بہت ساری یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں آمریت ہے، کہیں جو ہے وہ برداشت موجود نہیں ہے، کہیں فریڈم موجود نہیں ہے، کہیں جمہوریت کے نام پر جو ہے نا وہ، پھر کہیں جو ہے وہ رول آف لا موجود نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں انصاف موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر بہت بڑا واقعہ ہوا ہی ہے، اور گزشتہ مطلب کل سے اس واقعے کے اوپر پوری دنیا بھر کے میڈیا نے اس کو بلند کیا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پکڑے نہیں گئے. آخر یہ انصاف کی عدم فراہمی، یہ پرابلم ہے نا، یہ ہمارے پاس وہ انصاف کی جو فراہمی ہے وہ موجود نہیں ہے، یا اس کا نظام موجود نہیں ہے. بیشتر مسلم جو دنیا ہے، کچھ مثالیں ایکسیپشنز ہیں موجود، ٹھیک ہے، تو ترکی کی ایک بہت اچھی مثال ہے، پھر ملیشیا ہے، پھر اس طریقے سے یہ جو کچھ کنٹریز ہیں جہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں ابھی بھی. مگر اوور آل میری جو بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اس جنریشن کو اور ہم اپنے آئندہ آنے والی جنریشنز کو اگر یہ بتانے کی کوشش کریں کہ مسلمانوں نے جو 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک، ٹھیک ہے، یہ تقریباً کوئی 500 سال 600 سال کی جو پوری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر یہ ساری کی ساری ویلیوز جو تھیں، یہ ساری ویلیوز مسلمانوں کی ویلیوز تھی ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس سے مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر پوری دنیا کو ایک تہذیب اور تمدن دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا، اگر ہماری جنریشنز کو احساس نہیں ہوگا، تو ہم کبھی اپنا کوئی گول سیٹ نہیں کر سکتے. ہمارے جو بچے ہیں وہ معذرت خواہانہ رہیں گے، اور وہ ایک دوسرے درجے کی جو وہ ذہنیت کا جو ہے وہ شکار رہیں گے. احساس کمتری کے حوالے سے جو ہے وہ چیز پائی جاتی ہے. ایک کالر ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہیلو. جی فرمائیے. وعلیکم السلام جناب، میں شبیر نقشبندی لندن سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی آپ کو جو موضوع ہے اس میں برٹش اسلامک یا دونوں، تو میں اس سے میں آپ کی خدمت میں یہ 2-3 باتیں رکھتا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مطالعہ میں اپنے صحابہ کو حبشہ بھی بھیجا تھا عیسائی حکومت کے پاس. اور تیسرے نمبر بات یہ ہے کہ ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تب ہم راضی ہوں گے. اس کا کوئی اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے. ہر آدمی اپنے کیے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں جو حکم ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں، تبلیغ کر دیں، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے. زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل یہ پیدا ہو گیا ہے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ عیسائی نظر آئے، نہ ہندو نظر آئے، نہ سکھ نظر آئے، نہ یہودی نظر آئے، نہ دوسرے نظر آئے، ہم صرف مسلمان ہی، اور مسلمانوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 دوستی ہیں، ایک جنتی ہے، اس کی نشانی بھی بتائی۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ایکسٹریمسٹ کا ہے نا وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہی، اور اس ملک میں عیسائی ملک میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ انسانیت کی کتنی قدر کرتے ہیں، کبھی انہوں نے نمازوں سے آپ کو نہیں روکا، مسجد سے آپ کو نہیں روکا، آپ کو مذہبی آزادی ہے۔ پھر جناب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی اور مذہب نظر نہیں آنا چاہیے، یہ کنسیپٹ غلط ہے اور اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، اور اس کی لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم نے جو نظریہ اپنایا ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سچا دین ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ قرآن آپ جانتے ہیں، آپ تو عالم میں تشریف فرما ہے کہ آپ کا کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر دینا، لوگوں کو بتا دینا، وہ میرا کام ہے اللہ کا کہ میں انہیں ہدایت دوں یا نہ دوں۔ تو یہ جو زبردستی مسلمان بنانے والی بات چلی ہوئی ہے نا، یہی جھگڑا ہے۔ میں نے موضوعات آپ کی خدمت میں بتا دیے ہیں، اسی پر تبصرہ کریں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نقشبندی صاحب نے بڑے جو مطلب جو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے اسی کے بڑے اہم بہت پرمغز بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں بہت بہت پرمغز بات کی ہے، یہی بات ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں دوبارہ آپ کا ٹائم لے رہی ہوں، میں ایک پوائنٹ پہ بات کرنے کی پلیز۔ جی بات کیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ایکسٹریم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، از ڈوئنگ ایکسٹریملی ویل، از ایکسٹریملی گڈ، لیکن اسلام کے لیے ایکسٹریم نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ یہ لفظ تو استعمال ہونا چاہیے اور ہمیں ایکسٹریملی ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ، لیکن ہم اس لفظ کو غلط استعمال کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں، کیونکہ مسلمان اگر دغا بھی کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر طرح کی برائیاں کرتا ہے، لیکن وہ اس کے کیونکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا وہ اس میں ایگو ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دوسرا جو ہے وہ بہت اچھا انسان ہوگا، وہ اس کے پاس ویلیوز بھی ہوں گی، لیکن وہ کافر ہے تو اس کو کافر کہے گا۔ تو یہ ایکسٹریم آپ کا رویہ ہے۔ اسلام کے ساتھ مطلب ہمیں ایکسٹریملی انوالو ہونا چاہیے۔ چلے میرے بہن، مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلط رنگ دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا، کتنی دفعہ ان کو کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے، لیکن وہ صبر کرتے تھے۔ اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک غلط طرح کا ہمارے رویے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف ہمارے لیے ایک زوال اور ایک مطلب ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے پہلے بھی کال کی تھی، آپ شامل ہوئی، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابراہیم بھائی، ہم جس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں نا، وہ نقشبندی صاحب انہوں نے جو بات کی اس میں سے انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں کو بھیجا۔ اچھا دیکھیے، جب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی اسلامی ریاست جو قائم کی ہے مدینہ طیبہ کے اندر، وہاں پہ جیوز بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ انہم امت واحدہ، کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہے، یعنی ایز اے سٹیزن آف دیٹ جو وہ ایک پہلی اسلامک ریاست ہے، وہ سارے ایکول ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، دیکھیں آپ نے یہ جن چیزوں کا ذکر کیا، اور پرائم منسٹرز بھی جن چیزوں کا ذکر کرتے رہے کہ جی جس کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس کی اگر بات کی جائے تو وہی ٹالرنس ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے وہ برابر کے حقوق، اور فرمایا یعنی یہاں تک آزادی شاید آج بھی کسی کو نہیں ہوگی، بہت کم شاید کبھی ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا ایک جو قانون ہے وہ قانون ہے، لیکن ایک یہودی جو ہے جب اس کا اپنا کوئی معاملہ ہوگا ان کے مذہبی معاملات سے، تو وہ اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق اپنا فیصلہ کریں گے، عیسائی اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کر سکیں گے۔ تو یہ جو اس قدر آزادی ہے، یہ تو شاید ابھی بھی تاریخ نے جو ہے نا وہ حاصل نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو خواتین کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے،
تو خواتین کو جیسے یہاں پر اس کنٹری کے اندر بھی ووٹ کا حق جو ہے وہ کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے وہ 60-70 یا 100 سال بہت زیادہ کہہ لیجئے اس کا آغاز ہوا، جبکہ اسلام کے حوالے سے کیا تعلیم ہے وہ آج سے مطلب صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراعظ دیے. اس کی بات کرتے ہیں ناظرین کرام، یہ مختلف ایشوز ہیں، آپ کی کالز بھی ہم شامل کر رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، آپ کیا سوچتے ہیں مزید اس حوالے سے کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجود ہیں اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں آج اس پروگرام آؤ بات کریں کہ اس آخری حصے میں ہم بات کر رہے ہیں برٹش ویلیوز کے بارے میں، اسلامک ویلیوز کے بارے میں. یہ کیا ہیں اور آیا یہ کہ یہ مختلف ہیں یا ان میں کوئی تضاد آپس میں ایک دوسرے کے اندر موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو برٹش ویلیوز ہے جن کی ہم نے بات کی کہ برداشت، جو ٹالرنس کی بات کی جاتی ہے، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جسٹس کی بات کی جاتی ہے، انصاف کی بات کی جاتی ہے کہ انصاف یہاں اس معاشرے کا ایک بہت بڑا پلر ہے. اور اس کے ساتھ میں انڈیویجول جو فریڈم ہے، جو لبرٹی ہے، جو شخصی آزادی ہے، ہر فرد کو آزادی ہے، بولنے کی آزادی ہے، اپنی رائے کی آزادی ہے، اور اس کے ساتھ میں ڈیموکریسی، جمہوریت. یہ 5 وہ بنیادی ویلیوز ہیں جس کے اوپر یہ معاشرے جو ہیں وہ قائم ہیں اور یہ ان معاشروں کو اس کے اوپر فخر ہے. اور جب بات یہ کی گئی مختلف وزرائے اعظم کے حوالے سے، ان کی طرف سے یہ بات چیت آئی کہ یہ برٹش ویلیوز جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک ڈیبیٹ ہوئی نیشنل میڈیا میں، بہت سارے لوگ اس طریقے کے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ برٹش ویلیوز یہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ چل نہیں سکتے، یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یا یہ مسلمان جو ہیں ان کا طرز عمل بالکل مختلف ہے اور ان کا اور برٹش ویلیوز کا اور برٹش نیس کا کوئی ایک تضاد ہے اور یہ کوئی ایک متضاد چیزیں ہیں. تو اس کے اوپر آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے کالرز ہیں، انہوں نے مختلف حوالوں سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اور بہت سارے کالرز نے امام صاحب اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دراصل ایک ہی بات ہے اور اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم معاشروں کے اندر ان کی پریکٹس موجود ہو، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ وہی ویلیوز ہیں جن ویلیوز کو ویسٹ نے اڈاپٹ کیا ہے اور یہ آج سے در حقیقت جو ہے وہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا. اچھا، اس کے ساتھ میں آپ نے جو مدینہ طیبہ کی، مدینہ شریف کی جو ہے وہ بات چیت کی اس ریاست کے حوالے سے، اچھا میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. اور ایک کالر ہے انہوں نے شامل کر لیا، پھر اس بات کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بات یہ ہے جی کہ برٹش ویلیو میں بیویوں کی قدر کرو، یہ بھی ہے. اگر کسی بزرگ بیوی کو سڑک پار کرنے میں کہیں سے دقت ہو نا تو وہ ایک ٹیلی فون کر دے تو سورج ڈوبنے سے پہلے زیبرا کراس بنا دیتے ہیں. مسلم لیگ ان کے فن ہاں تو ہماری بزرگ کوین کو بھی برا کہہ کر اپنا قد اونچا کرتے ہیں. اوکے جی، خدا حافظ. اچھا میں ایک چیز ابراہیم بھائی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بھی ہماری اسلامک ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے کہ ہمارے بھائی یہ ان کی اکثر اچھی یہ کال کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک پروگرام کا جو مزاج ہے نا ہمیں اس کا مطابق چلنا چاہیے. اس طرح کسی بھی دیکھیں میرے خود اختلافات کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح جس پروگرام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک پروگرام کا جو مقصد ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، یہ ہم سب کا، ہم مسلمان تو سبھی ہیں نا، تو ہمارے کیا ہمیں کرنا چاہیے، ہم اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ تو تھوڑا سا اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہیں یہاں برٹش مسلم کمیونٹی کی بات چیت کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم جو کوئی کرنٹ افیئرس کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل کوئی نیوز شو جو ہے نا کوئی وہ اس طریقے کا نہیں ہے. تو یہ ہماری آئندہ آنے والی جنریشنز وہ اس سے قطع نظر کہ میرا مطلب ان بچوں کا، میرے جو بچے ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ میرا پاکستان کے کس سیاسی جماعت سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا. صحیح بات. ہاں، مگر آج جو میں ان کو سکھاؤں گا اس معاشرے کے بارے میں، اس کنٹری کے بارے میں، اس کی ویلیوز کے بارے میں، اس کی اقدار کے بارے میں، تو وہ اس کی عملی زندگی کے اندر کام آئے گا. یا اگر آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، اچھا جس طریقے سے آپ نے مدینہ طیبہ کی بات کی نا، اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں یروشلم فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلسطین جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ٹالرنس، اس کے اندر فریڈم
اس کے اندر جسٹس، یہ آپ کو کس قدر اس کی کتنی اس سے بڑی میرے خیال ہے مثالیں جو ہیں وہ بہت کم دیکھنے کو ملیں گی کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو وہاں کے جو نیٹو باشندے تھے، جو یہودی جو جوز تھے، وہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے یروشلم کو، ان کو واپس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر آباد ہو جاؤ، تمہیں تمہارے طور طریقوں کے اوپر رہنے کی اجازت پوری اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک معبد جو دوسرے مذہب کے لوگوں کا بنا ہوا تھا، آپ نے وہاں نماز پڑھنے سے اعتراض کیا. بالکل آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے آپ کو انوائٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو انوائٹ کیا ان لوگوں نے کہ یہاں آپ نماز پڑھیں، آپ نے کہا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو ہو سکتا ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو مسجد بنا دیں. آپ نے اس خدشے کے پیش نظر وہاں سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، پھر ایک دوسری جگہ پر جہاں باقاعدہ جو ہے پھر اس کے بعد مسجد بنائی گئی. تو مطلب یہ دیکھیں کہ یہ جو اسلامک ویلیوز، یہ اسلامک ویلیو ہے، یہ اسلامک ویلیوز ہے. ان کو ہم جو ہے وہ آج مختلف جو مسلم کنٹریز ہیں ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. جب ہم اسلامک ویلیو کہتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ مسلم ویلیوز کی، انفارچونیٹلی کیونکہ بہت ساری جگہوں پر مسلمان جو ہے وہ اس کو پریکٹس میں نہیں لا رہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے جو مسلمان ہم یہاں پہ رہتے ہیں برٹن کے اندر یا پھر یورپ وغیرہ کے اندر رہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں ہم سبھی کو پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اسلامک ویلیوز ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر پریکٹس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسلامک ویلیوز ہیں. ایک کالر ہے جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب چشتی صاحب. جی جی جی، میں شبیر نقشبندی دوبارہ آیا ہوں. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر انصاف ہر شخص کو مہیا کر دیا جائے تو جھگڑے کی بنیاد نہیں رہتی. نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ دیکھیں بولنے والا کون ہے، آپ دیکھیں کیا بول رہا ہے، عیسائی ہے یہودی ہے، اچھی بات بولتا ہے مان لو. تیسرے نمبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیگر برائیوں سے معاشرہ تو چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ہم سے بارو کیا ہے. قرآن میں تورات اور انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے پڑھا ہے سنا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات میں بھی نور ہے اور ہدایت ہے، انجیل میں بھی نور ہے اور ہدایت ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے تبدیلی تھوڑی سی کر لی ہے. ہم بالکل یہ ان کو سرے سے مسترد نہ کر دیں اہل کتاب کو کہ ان کے پاس کوئی شے نہیں ہے. انہوں نے تورات اور انجیل کو پریکٹیکل شکل دے کر انصاف کا معاشرہ مہیا کیا ہے. ہم زبانی مسلمان ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کا وفد آیا عیسائیوں کا بحث کرنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے بولا کہ ہماری عبادت کا وقت آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری مسجد میں جا کر عبادت. آپ نے نہیں فرمایا تم نجس ہو، عیسائی ہو، تم کیوں مطلب ہے میری مسجد کو گندا کر رہے ہو. یار کس قسم کی، ہمارے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اتنا، نہ انہوں نے پڑھا ہے اس چیز کو. 2-4 چیزیں انہوں نے پکڑ لی ہیں، گن ہاتھ میں اٹھا لی ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اس ملک میں انصاف ہے یا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف اگر ہر شخص کو، اور ہر معاشرے، ہر قرآن، ہر انجیل، ہر تورات کی جو تعلیم ہے نا وہ انصاف ہے، انسانیت. 1% عبادت ہے، 99% انسانیت کی خدمت ہے. آپ کی کال بھرپور طریقے سے، آپ کی رائے آگے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر. جی بہت بہت شکریہ. اچھا ابراہیم بھائی، موضوع کافی جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل سا اور کافی جو خشک ہو گیا. ایک برٹش ویلیو جو ہے وہ اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور ناظرین میں سے بھی کسی نے اس حوالے سے بات نہیں کی ہے، جو کہ آپ کے برٹش ہونے کی ایک بڑی علامت ہے، اور وہ ہے چکن چپس، سینس آف ہیومر، اور سینس آف ہیومر، چکن اینڈ چپس، اور اس کے ساتھ ساتھ فٹ بال. صحیح، یعنی آپ جو ہے وہ، اور یہ فٹ بال تو ویلیو بن چکی ہے، فٹ بال تو بلکہ ریلیجن بن چکا ہے. یعنی آپ ہمارے بچوں، اب کہتے ہیں یہ وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ہمارے بچے جو ہے وہ آپ ان سے پوچھیے گا، وہ ہم نے تو کرکٹ کا ایک کریز ہوگا، اور یہ ہمارے جو پاکستان انڈیا سے پیرنٹس جو آئے ہوئے ہیں ان کا ایک ہے. یہاں کا بچہ اس کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہے. وہ اس سے یہ پوچھیے کہ وہ کس ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا، تو اس کا وہی اسی کے اندر شوق بھی ہے اور ذوق بھی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. تو اب اس کے اندر بھی یہ ایک مطلب برٹشنس ایک بن چکی ہے. اور چکن اینڈ چپس کی جہاں تک بات ہے اور پیزو کی بات ہے، تو وہ تو خیر جو ہے وہ سبھی کو پسند ہے. سستا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، سستا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جب کام چوری کا دل چاہتا ہے تو سب سے اچھا جو ہے وہی ویلیو سب سے اچھی ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو اب تو خیر یہ جو فٹ بال تو خیر ذرا مشکل ہے،
مگر یہ کہ باقی چکن چپس اور پیزا جو ہے یہ تو باقی ساری پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے رائج ہونا شروع ہو گیا ہے جس طریقے سے یہاں پر ہے. تو دیکھیں اوور آل ہم نے جو اب تک جو بات کی ہے اس کا اگر میں ایک نتیجہ نکالنا چاہوں اور جس طریقے سے ہمارے ناظرین نے اپنی ایک رائے دی ہے وہ اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ہم اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں, بہت ساری فریڈم ہمیں موجود ہے, اور یہ فریڈم جس وقت تک جن زمانوں تک مسلم کنٹریز کے اندر موجود تھا تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ پورا جو یورپ ہے یہاں سے لوگ مسلم کنٹریز کے اندر بغداد میں, اسپین میں, اندلس میں, ٹھیک ہے, ان جگہوں کے اوپر جاتے تھے, جا کر پڑھتے تھے, پڑھ کر وہاں سیٹل ہوا کرتے تھے, رہتے تھے, اور یہ ساری ویلیوز جو ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹڈ تھیں, ٹھیک ہے, وہ وہاں اسی طریقے سے انصاف موجود تھا, اور جو انصاف کی وہ شکل کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر کسی جرم کے مرتکب ہوگی تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو کسی ایک عام فرد کو, کسی ایک عام جو ہے وہ. تو یہ جو انصاف کی یہ جو صورت ہے, یہ صورت ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوائی کوئی فضائی باتیں تھیں, بلکہ یہ کوئی 500 سال اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اور اسی کی وجہ سے جس طریقے سے نقشبندی صاحب نے کہا نا کہ معاشرے جو ہیں وہ غربت پہ چل جاتے ہیں, افلاس پہ چل جاتے ہیں, ظلم پہ نہیں چلتے ہیں, ٹھیک ہے. جب انصاف نے, ظلم نے انصاف کی جگہ لے لی, ٹھیک ہے, جب لاقانونیت نے قانون کی حکمرانی کی جگہ لے لی, ٹھیک ہے, جب جمہوریت اور جو شورائیت کا جو نظام تھا اسلام کا اس کی جگہ پر آمریت کی نظام, اور باپ کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بعد اس کا بیٹا, اور اس کا بیٹا, اور اس کے بعد ملوکیت کا جو ایک سسٹم آ گیا, تو جب یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی گئیں, ٹھیک ہے, اور فریڈم انڈیویجول کو بات کرنے کا, اب دیکھیں نا, اب آپ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ایک تہائی دنیا کے حکمران تھے اس وقت, کہ جس وقت آپ سے ایک فرد جو ہے آپ کی مجلس کے اندر کھڑا ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس سب کو ایک ایک چادر ملی تھی اور تم جو ماشاءاللہ لمبے قد کے حامل ایک فرد ہو, تو آپ 2 چادریں کس طریقے سے پہنے ہوئے ہیں, یہ کس طریقے سے آپ نے اوڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ان کو یہ نہیں ہوا کہ یہ کوئی مجھے مار دیا جائے گا, کوئی جیل میں بند کر دیا جائے گا, یا کوئی قتل کر دیا جائے گا. اگر اس فرد کو اتنی جرأت موجود تھی, اس کا مطلب اس کے پاس اتنی فریڈم موجود تھی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کتابوں کے اندر جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں, بلکہ ساری پریکٹس ہوئی اور دنیا میں دیکھی, اور وہ گولڈن ایج تھا, اور یہ 500 سال تقریباً جو یہ گولڈن ایج رہا. اگر ہمیں واپس جانا ہے اس ایج کی طرف, تو کم از کم یہاں جو ہماری یہ جو نسل پروان چڑھ رہی ہے, اپنے ان بچوں کو ان ویلیوز سے آشنا کرنا ہوگا, ان کو بتانا ہوگا, ان کو اس سے کنیکٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. ورنہ تو ہم یہ جو ہماری جو جنریشنز ہیں نا, یہ جنریشن لاسٹ ہو جائیں گی, یہ اپولوجیٹک رہیں گی, معذرت خانہ رویہ رہے گا, اور وہ نیچے دب کر ذہنی طور پر وہ غلامی کی جو کیفیت ہے اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے. ابراہیم بھائی, ہم بالکل پروگرام کے آخر کی طرف آ چکے ہیں, دعا بھی کرنی ہے. ایک کالر ہے, انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zishan and I'm calling from Whitechapel, London. Yes. MashaAllah. And me and my brother, we like watching your show. We find it really interesting and the topics you guys talk about. Jazakallah khairan. Similar to last week, I think you guys were talking about identity as well. I think this slightly relates with that. British value is what we should consider ourselves living in this country, find ourselves with culture. And Islam makes us what our religion is and what our grandparents and parents had been before. So I think it's important to recognize the difference between the two values. Even so though, they're both similar. Their values are not so different. Okay, my brother Zishan, mashallah, it's good that you and your grandma, they watch both of you our program. Mashallah, it's very good, and I hope you will call us next Thursday as well. Jazakallah khairan. We are at the end of program. Next caller ko shamil karte hain. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. The 3 points of Islamic values are akhlaqi, respect, and what you believe in. And the thing is that thank you very much میری بہن, آپ نے 3 پوائنٹ ذکر کر دیے. بہت معذرت, پروگرام ناظرین ختم ہو رہا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ آباد وہ تمہارے, آباد ہے وہ تمہارے, مگر تم کیا ہو. بات یہ ہے کہ ہم اسلاف کی بات کرتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کو آج یہاں پر رہتے ہوئے اپنانا ہے, صرف باتیں نہیں کرنی. اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں کہ شب جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنك خير الراحمين. اے الہ العالمین پاک پروردگار تیرا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اے الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے. پاک پروردگار تو غفور الرحیم ہے. انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی کوئی ظاہری باطنی گناہ غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے معاف فرمانا. اے الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کو ہمارے جو عزیز و اقارب ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے الہ العالمین ان کی قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمانا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے بہرور فرمانا. اے الہ العالمین پاک پروردگار گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بزرگ نوجوان پروگرام دیکھتے ہیں سنتے ہیں شامل ہوتے ہیں. الہ العالمین دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. الہ العالمین سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے. دلوں کے راز جانتا ہے. مختلف لوگوں کے دلوں کے اندر مختلف خواہشات ہوں گی آرزویں ہوں گی دعائیں التجائیں ہوں گی. الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے. سب کے دلوں کے حال جانتا ہے. پاک پروردگار اب شان کریمی سے سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. جو کسی بھی طرح کی کسی بھی مشکل کا شکار ہیں الہ العالمین ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. اے الہ العالمین پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. اور اے الہ العالمین ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.